अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नावल तेरे शहर सितम गर्मी की एपिसोड। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से दोनों काम कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम नावल्स की वीडियोस की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो चले अब मैं शुरू करती हूँ नावल तेरे शहर सितम गर्मी की एपिसोड 37। वो घर पहुंची तो इत्तेफाक से लाउंज में ही उसे काशान मिल गया, जो उसका रंजीदा चेहरा भांप गया था, मगर कोई सवाल नहीं किया। अच्छा हुआ तू आ गई, कमरे में आ, तुझसे कुछ बात करनी है। वो सादा अंदाज में कहकर अपने कमरे में चला गया। वो भी ख़ुद को नॉर्मल करती पीछे आई। कमरे में खिलाफ तवक्का बीजान भी मौजूद थी। रुखसार सरहाने से टेक लगाए बैठी थी। बदीरा उसके पहलू में सो रही थी, जबकि काशान सिंगल सोफे पर था। वो भी आकर बीजान के बराबर डबल सोफे पर बैठ गई। क्या बात करनी थी मुझसे? बेनी ने ही पहल की। मैं 1 माह की छुट्टी लेकर आया था। 1 माह बाद मुझे वापस ऑस्ट्रेलिया जाना है। काशान ने बात शुरू की। कंपनी की तरफ से मुझे फैमिली के साथ रहने के लिए घर ऑफर हुआ है, इसीलिए मैं चाह रहा था कि इस बार जाते हुए सबको साथ ही लेके जाऊं। वो मुद्दे पर आने लगा। ये तो अच्छी बात है, उसने खुशी जाहिर करनी चाहिए। हाँ, लेकिन मैं तुझे साथ लेकर नहीं जाऊंगा। मेरे साथ सिर्फ रुखसार, बीजान और बरीरा जाएंगी। अगली बात नहायत गैर मुतवक्की थी। वो हैरान रह गई, जबकि बीजान और रुखसार गालिबन काशान की हिदायत पर अभी तक खामोश थीं। ठीक है, मैं यहीं रहती रहूँगी और साथ कोई छोटी मोटी जॉब कर लूँगी, उसने अगले ही पल संभलते हुए जवाब दिया। नहीं, तुम यहाँ नहीं रहोगी, बल्कि हम तुम्हारी शादी करवा कर तुम्हें रुखसत करके जाएंगे। ये थी वो असल बात जिसके लिए उसे बुलाया गया था। मुझे शादी नहीं करनी, हस्ब तवक्का उसने इनकार किया। करनी पड़ेगी, ये ज़रूरत भी है और ज़रूरी भी। उसने अपनी बात पर जोर दिया। मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली ही ठीक हूँ, तो अपनी फैमिली को लेकर चला जा। उसका इनकार मज़ीद पुख्ता हुआ। तो भी मेरी फैमिली का हिस्सा है, इसीलिए तेरा मुस्तक़बिल महफूज करना भी मेरा फ़र्ज़ है। अब उसने लहजा थोड़ा नरम किया। कोई ज़रूरत नहीं है मेरी या मेरे मुस्तक़बिल की फ़िक्र करने की। मैं जहाँ हूँ, जैसी हूँ, बहुत खुश हूँ। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। उसका अंदाज़ अब भी तल्ख़ था। बाबर ने तो उससे कोई बात की आज? काशान ने खिलाफ तवक्का सवाल करते हुए दोनों आइब्रो ऊपर चढ़ाए। वो फौरी तौर पर कुछ न बोली। रुखसार और बीजान ने एक दूसरे को देखा। मैंने कुछ पूछा है बेनी? वो थोड़ी सख्ती से बोला। हाँ, की है, वही घिसी पिटी बात, और मेरा जवाब अब भी वही है जो पहले था। उसने झुल्ला कर जवाब दिया। मतलब तू उसे इनकार कर चुकी है? वो नतीजे पर पहुंचा। हाँ, एक लफ्ज़ी जवाब मिला। ठीक है, तो अब हम जिसे पसंद करेंगे तुझे उसी से शादी करनी होगी। काशान ने भी अपना फैसला सुनाया। मैंने कहा ना, मुझे शादी नहीं करनी। बाबर से नहीं करनी ना, तो मत कर। हम ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, लेकिन किसी न किसी से तो करनी पड़ेगी। बल्कि बीजान तो एक रिश्ता पसंद भी कर चुके हैं तेरे लिए। अब उसने पैंतरा बदल लिया। वो हैरत से पहले उसे और फिर बीजान को देखने लगी। काशान ठीक कह रहा है बेटा, किसी भी मर्द और औरत का अकेले ज़िंदगी गुजारना ना तो मुमकिन है और ना ही शरीयत इस चीज़ को पसंद करती है। निकाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और पसंदीदा अमल है, जो हमें बहुत सी मुनफी बातों से बचाता है। उन्होंने भी तहम्मुल से समझाया। लेकिन बीजान, मुझे शादी नहीं करनी। उसने बच्चों की तरह मुंह बसोरा। क्यों नहीं करनी? काशान के सवाल पर बेनी ने उसे की जानिब देखा। बाबर से शादी के लिए तो इसीलिए राज़ी नहीं है ना, क्योंकि तू अभी तक गुजरी बातें लिए बैठी है और उसे माफ़ नहीं करना चाहती। लेकिन किसी और से शादी करने में क्या मसला है? हालांकि यही बाबर है जिसके लिए तू मुझसे लड़ी थी। वो इनकार की वजह खोजते हुए गैर महसूस अंदाज में बाबर का दिफा कर रहा था। इसी बात का तो अफसोस है कि ये वो बाबर नहीं है, वो दुख से कह गई। ये तो और भी अच्छी बात है कि अब बाबर वो नहीं रहा जो था। वो बाबर फरेबी था, मतलबी था, जिसे अपना बदला चाहिए था। मगर इस बाबर को सिवाय तेरे अब और कुछ नहीं चाहिए। मगर तू है कि उसके झूठे माजी को मद्देनज़र रखते हुए उसका सच्चा हाल नज़रअंदाज कर रही है। उसने तुर्की ब तुर्की हकीकत का आईना दिखाते हुए उसे फिर लाजवाब करके सोचने पर मजबूर कर दिया। बेटा, सज़ा का तयन हमेशा गलती की नौयत देकर किया जाता है। जैसे गलती वैसी सज़ा। और उसकी गलती इतनी बड़ी नहीं है जितनी तुम उसको सज़ा दे रही हो, वो भी तब जब वह ज़ाला करने के लिए दिलो जान से तैयार है।
بی جان بھی اپنے بیٹے کے حق میں بولے بنا نہ رہ پائیں اور وہ کافی حد تک درست بھی تھیں۔ یادیں بھی نہیں، آپ ہی نے مجھے کہا تھا کہ جائے حادثہ پر پڑے رہ کر زخموں کو دیکھتے رہنا عقل مندی نہیں ہے، چاہے کوئی مدد کے لیے ہاتھ بڑھائے یا نہیں، لیکن ہمیں اس جگہ سے اٹھ کر آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ اور آپ تو خوش قسمت ہیں کہ زخم دینے والا خود ان پر مرہم لگانے کے لیے تیار کھڑا ہے، آپ کو سہارا دینے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہے، تو پھر آپ کیوں وہ ہاتھ نہیں تھام رہی ہیں؟ رخسار نے بھی رسان سے بینی کو اسی کے انداز میں سمجھانا چاہا۔ آپ سب کو یقیناً اسی نے بولا ہوگا نا مجھ پہ زور دینے کے لیے۔ ضد چھو کر نتیجے پر پہنچی۔ نہیں، اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا، بلکہ میرے کہنے پر اس نے دوبارہ تجھ سے بات کی اور بس اتنا کہا کہ آج وہ آخری بار تیرے سامنے اپنی عرضی رکھے گا۔ اگر تو نے اب بھی انکار کیا تو آج 10 بجے کی ٹرین سے پہلے وہ اسلام آباد جائے گا اور پھر وہاں سے ہمیشہ کے لیے یہ ملک چھوڑ کر چلا جائے گا۔ کہاں، یہ اس نے مجھے بھی نہیں بتایا۔ وہ تو ساری زندگی شادی کرنے والا نہیں، اور نہ ہی میں اسے بولنے کا کوئی حق رکھتا ہوں، لیکن بھائی ہونے کی حیثیت سے تیری زندگی کے فیصلے کرنے کا مجھے پورا حق ہے اور میں یہ حق استعمال کروں گا۔ کاشان نے اسے غلط فہمی دور کرتے ہوئے حقیقت بتائی تو وہ حیران رہ گئی۔ بابر کا اس طرح سے دور جانے کا سن کر بھی جان کا دل دکھ سے بھر گیا۔ کل میں لڑکے والے کو گھر بلا رہا ہوں، اگر وہ لوگ مجھے ٹھیک لگے تو میں رشتہ پکا کر دوں گا اور تجھے شادی کرنی پڑے گی، آئی سمجھ؟ اس نے مزید کہتے ہوئے اپنی فیصلہ سنایا۔ تو ایسا نہیں کر سکتا۔ میں کر سکتا ہوں اور میں کروں گا۔ اگر تو نے ایسا کیا تو میں خودکشی کر لوں گی، اس نے دھمکی دی۔ کر لے، پھر ڈوری میں نہ صحیح گہوارے میں تجھے رخصت کروں گا، لیکن کروں گا ضرور۔ وہ بھی ضد پر آ گیا تھا۔ کاشان، بی جان نے دہل کر ٹوکا۔ رخسار بھی گھبرا گئی۔ ایسا کوئی بولتا ہے اپنی بہن سے؟ بی جان نے اسے ڈپٹا۔ جب بہن کا دماغ خراب ہو گیا ہو تو مجبوراً ایسا بولنا پڑتا ہے، اسے کیا لگتا ہے عزت سے اسے ہی کرنی آتی ہے؟ آج کاشان کا یہ نیا روپ سب نے ہی پہلی بار دیکھا تھا۔ بینی کچھ دیر تو بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھتی رہی اور پھر ایک دم اٹھ کر تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ آپ کو ان سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی، خدا نخواستہ انہوں نے جذبات میں آ کر اپنے ساتھ کچھ کر لیا تو؟ رخسار کو فکر لاحق ہوئی۔ وہ خود کی جان نہیں لے گی کیونکہ در حقیقت وہ بھی اس کے ساتھ جینا چاہتی ہے، بس مان نہیں رہی۔ اس کا سنجیدہ انداز پر سوچ تھا جس کے آگے وہ دونوں بھی خاموش ہو گئیں۔ بینی کمرے میں آنے کے بعد لائٹ آن کیے بنا بیڈ سے لگ کر فرش پر بیٹھ گئی تھی اور بیڈ پر ماتھا ٹکائے بے آواز روتے ہوئے اندر ہی اندر ایک خود ساختہ جنگ لڑ رہی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور گہری خاموشی میں قریب 2 گھنٹوں سے بس اس کی دبی دبی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ اس نے اپنے دلی جذبات کہیں ایک کونے میں دبا کر اپنی انا خودداری کو پہلی ترجیح دینے کی جی توڑ کوشش کی تھی، مگر جہاں محبت ہو وہاں انا ہاری جاتی ہے۔ اس سے بانو قدسیہ کی لکھی ہوئی بات اب سچ لگنے لگی تھی کہ محبت میں انا نہیں چلتی۔ محبوب چاہے کتنا بھی ستمگر کیوں نہ ہو، اسے سامنے پا کر دل اس کی جانب ہمکنے لگتا ہے، اور اس کا ستمگر محبوب تو پھر اس کے سامنے شرمندگی کا پیکر بنا کب سے معافی کا طلبگار تھا، بس وہی ہر بار اپنی خودداری کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی معافی نظر انداز کرتی آ رہی تھی۔ لیکن اب وہ تھکنے لگی تھی۔ انا اور خودداری کا جو خول اس نے اپنے اوپر چڑھا رکھا تھا، اب اس کے پیچھے چھپی محبت باہر آنا چاہتی تھی، جس کے باعث خول 2 حصوں میں بٹ کر پھٹنے لگا تھا، مگر اس نے اب بھی دونوں ہاتھوں سے دائیں اور بائیں جانب جاتا خول تھاما ہوا تھا، جسے روکے رکھنے میں اسے اب تکلیف ہو رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلنے پر اندھیرے کمرے میں روشنی کی ایک لکیر نمودار ہوئی۔ اس روشنی میں ایک سایہ چلتا ہوا اندر آنے کے بعد نزدیک فرش پر ہی بیٹھ گیا۔ بینی نے آہٹ پر سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں، ناک، بلکہ پورا چہرہ ہی رونے کے باعث بے حد سرخ ہو رہا تھا۔ تو کسی اور سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کاشان نے نرمی سے استفسار کیا۔ کیونکہ میں بابر کو چاہتی ہوں اور اس کے سوا کسی کے ساتھ رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، اس نے روتے ہوئے اقرار کر لیا۔ انا و خودداری کا خول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پھٹ گیا تھا اور محبت پوری شدت سے امڈ آئی تھی۔ وہ زخمی ہاتھ لیے گھٹنوں کے بل تھک کر زمین پر گر گئی تھی اور محبت اسے سر تپا بھگائے چلی جا رہی تھی، جس میں سارے زخموں کی جلن دھل کر ختم ہونے لگی۔ چل میرے ساتھ۔ اسے کچھ دیر ایسے ہی دیکھتے رہنے کے بعد بلاخر کاشان کسی نتیجے پر پہنچتے اٹھ کھڑا ہوا، جسے وہ بہتی آنکھوں کے سنگ نہ سمجھی سے دیکھنے لگی۔ جاتے ہوئے دسمبر کی سرد رات ہونے کے باعث ابھی سے سڑکوں پر رش نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا، حالانکہ ابھی رات کے 10 ہی بجے تھے۔ اس خالی پن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کاشان پوری رفتار سے گاڑی سڑک پر دوڑا رہا تھا، جبکہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی بینی کی دھڑکن بھی اسی رفتار سے چل رہی تھی اور اس سے زیادہ تیز ذہن میں یادوں کی آندھی کا طوفان برپا تھا۔
اس وقت اپنی بیوقوفی کے ہاتھوں میں نے سب بگاڑ لیا، مگر اب میں سب ٹھیک کر دوں گا اور محبت کے بدلے صرف محبت کروں گا، بے انتہا محبت۔ پلیز مجھے ایک موقع دے دو۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں تمہارے بنا کتنی مشکل سے جی رہا ہوں۔ پلیز اب میری یہ مشکل آسان کر دو۔ بابر کا لہجہ، اس کی آواز، اس کی التجائیں ابھی تک ذہن میں گونج رہی تھیں۔ بینی کے بازو پر اسے گرفت کا لمس ابھی بھی زندہ تھا، مگر وہ خود بہت دور جانے والا تھا اور اس دوری کی وجہ وہ خود تھی۔ کاشان نے راستے میں کئی مرتبہ بابر کو کال کی تھی، مگر اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ غالباً دل برداشتہ ہو کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد بالآخر کراچی کینٹ اسٹیشن کے باہر ایک جھٹکے سے گاڑی رکی اور دونوں اتر کر اندر کی جانب بھاگے۔ وہی کراچی کینٹ اسٹیشن جہاں سے یہ ساری کہانی شروع ہوئی تھی۔ پلیٹ فارم پر آتے ہی ان کی سماعت سے ٹرین کی آخری وصل ٹکرائی، جسے سنتے ہی دونوں نے گھبرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ پلیٹ فارم پر سناٹا ہو رہا تھا، مگر بینی کے لیے یہ لمحہ قیامت سے کم نہیں تھا، خود بلائی ہوئی قیامت۔ کاشان نے فوراً ٹرین کی بند کانچ کی کھڑکیوں سے نظر آتے چہروں میں بابر کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ یہی عمل بےتاب سی بینی بھی دہرا رہی تھی، مگر انہیں کہیں بھی ان کا مطلوبہ چہرہ نظر نہیں آیا۔ تبھی ٹرین حرکت میں آ کر چلنے لگی، جسے دیکھ کر بینی کا دل بند ہونے لگا۔ کاشان بھی جلدی سے اس کے پاس آ گیا۔ شانی، اس نے دہل کر پکارا۔ کاشان نے اسے سنبھالنے کے لیے دونوں بازوؤں سے تھاما۔ ان کے پاس سے گزرتی ٹرین کے ڈبے آگے بڑھنے لگے تھے اور دونوں وہیں کھڑے انہیں جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ آخری ڈبہ بھی پاس سے گزر کر دور چلا گیا، جس کے ساتھ ہی بینی کی آخری امید دم توڑ گئی۔ اس کی خوشیوں سے مناتے ہوئے تھک کر، ناراض ہو کر، ہمیشہ کے لیے روٹ کر دور چلی گئی تھی، بہت دور۔ وہ بے ساختہ کاشان کے سینے سے ماتھا ٹکائے رو پڑی۔ میں نے اسے پھر کھو دیا۔ وہ روتے ہوئے خود کو ملامت کر رہی تھی۔ وہ تسلی دینے کے لیے کچھ کہہ نہ سکا۔ کہتا بھی تو کیا کہتا؟ بینی! اچانک کاشان نے اسے پکارتے ہوئے خود سے الگ کیا۔ اس نے ناسمجھی سے کاشان کی جانب دیکھا، جو حیرت زدہ سا بینی کے عقب میں دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی رونا بھول کر تشویش زدہ سی پلٹی تو دیکھا بابر دھیمی رفتار سے چلتی ٹرین سے کود کر اترا ہے اور اب کندھے پر لٹکا اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے حیرت سے انہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ کھڑکی سے ان دونوں کو دیکھ کر ٹرین سے اتر گیا تھا۔ ان لوگوں کے درمیان اچھا خاصا فاصلہ تھا، مگر اس فاصلے کے دوسرے کنارے پر اس کی زندگی کھڑی تھی۔ وہ بنا ایک لمحہ بھی مزید برباد کیے بھاگتی اس کی جانب بڑھی تھی اور پوری شدت سے آ کر اس سے لپٹ گئی۔ ایسا لگا غروب ہوتا سورج پھر سے نکل آیا ہے، جس نے ہر طرف روشنی کر دی ہے۔ سارے مرجھائے ہوئے پھول کھل کر دوبارہ مہکنے لگے ہیں۔ روٹ کے جاتی اس کی خوشیاں مان کر دہلی سے واپس آ کر اسے مل گئی ہیں۔ عشق نے آخر کرم ہم پہ کیے ہیں، یار کی آغوش سے لپٹے ہوئے ہیں، خواب جو دیکھا تھا پورا ہو گیا، مہرباں مجھ پہ میرا رب ہو گیا۔ بابر کا کندھے پہ جھولتا بیگ بھی زمین پر گر گیا، کیونکہ اسے کچھ سنبھالنے کا ہوش ہی نہیں تھا۔ اس کی زندگی جو آ کر اس سے لپٹ گئی تھی، جس کے آگے نہ کچھ یاد تھا اور نہ وہ یاد رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے ہمارے گھر کے لان میں بوگن ویلیا کے پھول لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بینی نے نہایت خوبصورت انداز میں اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی حامی بھر لی تھی۔ یہ اقرار سنتے ہی اس کے پور پور میں سرشاری کا احساس دوڑ گیا، جو سننے کے لیے ایک عرصے سے سماعت ترس رہی تھی۔ شکریہ، اس نے جذبات سے چور انداز میں محض اتنا ہی کہا اور دونوں بازو اس کے گرد لپیٹتے ہوئے کس کر خود میں بھینس لیا، گویا اب کبھی کھونے نہیں دے گا۔ میری چاہتوں کی شام حسین ہو گئی، میں نے مانگا تھا تمہیں اور امین ہو گئی۔ بابر نے نظروں ہی نظروں میں دور کھڑے کاشان کو بھی شکریہ کہا، جو وہیں کھڑا انہیں دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ آج اس کی دلی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اس کی بینی کو اس کی من چاہی خوشی مل گئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کچھ عرصہ قبل گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ جس شخص سے بینی کو دور رہنے کی تاکید کرتا تھا، کبھی خود ہی بینی کو اس کے حوالے کرنے لائے گا۔ شاید سفر کے آغاز سے ہی اختتام کا اندازہ لگا لینا غلط ہے۔ ممکن ہے کہ سفر میں آنے والے نشیب و فراز اختتام تک ہمارا نظریہ بدل دیں، جیسے کہانی کے یہ 3 ستون اختتام تک اکثر بدل گئے تھے۔ تیسرا ہمیشہ ہی جدائی یا دکھ کا سبب نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی وہ 2 کناروں کو ملانے والی کڑی بن جاتا ہے، جس کے بعد تینوں کنارے ملتے ہیں اور تکون مکمل ہو جاتا ہے۔ بابر، بینی، کاشان، تینوں کنارے مل کر اب مکمل تھے۔ بس کچھ دنوں کی بات اور تھی، پھر یہ سال بدلنے والا تھا، مگر اس سے قبل سال بھر میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ زندگی ایسی ہی ہے، کبھی سالوں ایک جگہ رکی رہتی ہے اور کبھی پلک جھپکتے ہی سب بدل کر رکھ دیتی ہے۔ جب اس سال کا آغاز ہوا تھا، تب کاشان کو بدیرہ ملی تھی، جس کے بعد پوری کہانی شروع ہوئی اور اب سال کے آخر میں سب کی کہانیاں مکمل ہو گئی تھیں۔
इस बार दिसंबर जुदाई का नहीं माह सितंबर नहीं साबित हुआ था, बल्कि मिलन की खूबसूरत रुत बन गया था। बिनी अब मिसेस बिनिश बाबर हाशमी हो गई थी, लेकिन बाबर के लिए वो अब भी बिनी ही थी। काशान यूँ तो अपनी बहन के लिए बहुत खुश था कि अब उसे भी शरीक हयात और औलाद का वो सुख नसीब होने जा रहा था जो वो हासिल कर चुका था और बेनी के लिए भी चाहता था। मगर इस खुशी में कहीं न कहीं ये दुख भी छुपा हुआ था कि अब शानी की बेनी को उससे रुखसत होकर दूर जाना था। रिश्तेदार तो दोनों तरफ से ही किसी के ऐसे नहीं थे जो दुख सुख में शरीक हो सकें, लिहाजा कल सादगी से दोनों का निकाह हो गया था और आज उनकी इस्लामाबाद रुखसती थी। रुखसार और बीजान बेनी के कमरे में मौजूद उसके साथ पैकिंग में मदद करवा रही थी, जबकि काशान और बाबर बरीरा के साथ बाहर लाउंज के दरवाजे पर खड़े थे। अभी तो मैंने जी भरकर उसे देखा भी नहीं था और तुम उसे इतनी दूर लेके जा रहे हो। बाबर ने अपनी गोद में मौजूद 1 हफ्ते की बरीरा को देखते हुए काशान से शिकवा किया। अभी नहीं, 1 महीने बाद जाऊंगा, और हमेशा के लिए नहीं जा रहा, बस कुछ अरसा वहाँ रहकर ख़ुद को किसी काबिल बना लूँ, फिर अपने शहर लौट कर वापस आऊँगा, यहीं बाकी ज़िंदगी गुजारूँगा, यहीं दफन होऊंगा। काशान ने तस्दीक करते हुए अपना इरादा बताया। अलबत्ता इन लोगों को साथ ले जाने का फ़ैसला इसीलिए कर लिया कि अब इन लोगों के बिना मेरा भी दिल नहीं लगता। तुम जानते तो हो कि कितना तरसने के बाद मुझे ये रिश्ते मिले हैं, और अब मैं इन्हें जीना चाहता हूँ। अपनी बेटी के मुँह से पहली बार लफ्ज़ पापा सुनना चाहता हूँ, उसे पहला कदम उठाते देखना चाहता हूँ, और जब ये चलते हुए लड़खड़ाए के पास रहकर उसे थामना चाहता हूँ। सुबह घर से निकलते वक्त माँ की दुआ लेकर निकलना चाहता हूँ, और रात को थक कर वापस आने के बाद अपनी बीवी के हाथ का मज़ेदार खाना खाकर दिन भर की थकन उतारना चाहता हूँ। वो बरीरा पर नज़रें जमाए आहिस्ता आहिस्ता कहता गया। तुम्हें पूरा हक़ है ये सारी खुशियाँ जीने का, बाबर ने दिल से कहा, और जाते जाते तुम्हें भी अपने जिगर का टुकड़ा देकर जा रहा हूँ। बहुत ख्याल रखना इसका कि मैं तुम्हारा दोस्त बाद में हूँ और बीनी का भाई पहले हूँ, और अगर उसे कोई तकलीफ़ पहुँची तो इस बार मैं किसी का लिहाज नहीं करूँगा। उसने रिवायती भाइयों वाले अंदाज में बावर करवाया। तुम्हारा तो सिर्फ जिगर का टुकड़ा है वो, मगर मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया और दुनिया का हर रिश्ता वही है। उसके अंदाज में सच्चाई थी जिसे महसूस करके काशान मज़ीद मुतमईन हो गया। बेनी ने इस वक्त गहरे जामनी रंग में रेशम की फ़्रॉक पहनी थी, जिसकी आस्तीनें कलाइयों तक चिपकी हुई थीं, और आस्तीन ख़त्म होते उसके मेहंदी वाले हाथ थे जिन पर चारों तरफ बहुत खूबसूरत मेहंदी लगी हुई थी, और उसका रंग बहुत गहरा था। हम रंग दुपट्टा दाएं कंधे पर लिए उसने दाएं तरफ की ही मांग निकालकर आधे बालों में कैचा लगाया हुआ था, जबकि कानों में सिल्वर के झुमके हलकोरे ले रहे थे। जिस चीज़ ने उसके चेहरे की लुक ही बदल दी थी वो थी उसकी नाक में चमकती नन्ही सी डायमंड लॉन्ग, जो निकाह के वक्त बाबर ने उसे दी थी, और अब वो उसे अपनी नाक की जीनत बना चुकी थी, वरना उससे कबल उसकी नाक में चांदी की नथली ही रहती थी। सब रख लिया ना बेटा? बीजान ने कोई तीसरी बार ये बात पूछी तो बैग को जिप लगाते रुखसार और बेनी एक दूसरे को देखकर मायने ख़र्जी से मुस्कुराईं। वो सुबह से यह चीज़ को लेकर मुतफक्के थीं। जी बीजान, सब रख लिया है, आप यूँ सुबह से इतनी परेशान हैं? बिनी ने कहते हुए उन्हें कंधों से थामा तो वो बेसाख्ता उसे देखे गईं। वो सही मायने में दिलकश नई नवेली दुल्हन लग रही थी। जब बेटी रुखसत हो रही होती है तो माँ ऐसी परेशान हो जाती है। उन्होंने प्यार से उसका चेहरा छुआ। मैं रुखसत होकर किसी अजनबी के साथ थोड़ी जा रही हूँ जो आप इतना परेशान हो रही हैं। वो तो आपकी गोद में पला आपका ही बेटा है ना? हाँ, लेकिन अब मेरे ये दोनों बच्चे मेरी नज़रों से दूर जो हो जाएंगे। वो उदास हुईं। नज़रों से दूर होंगे तो क्या, दिल के पास तो हमेशा रहेंगे, और सबसे अहम कि खुश रहेंगे। रुखसार भी कहती हुई उनके जाने भाई, हम इतने दूर ना होते अगर 1 महीने बाद आप सब भी ऑस्ट्रेलिया ना जाते। सच्ची बरीरा बहुत याद आएगी। बेनी रुखसार से बोली, अभी हमारे जाने में टाइम है, तब तक जब चाहें इससे आकर मिल लीजिएगा, और फिर जब खैर से आपके अपने घर खुशखबरी आएगी तो कुछ और याद ही नहीं रहेगा। रुखसार की बात पर वो भी झीम कर मुस्कुरा दी। पैकिंग हो गई? फ्लाइट का टाइम होने वाला है, काशान कहता हुआ कमरे में आया। हाँ हाँ, सब हो गया, बस हम बाहर ही आ रहे थे। मैं ये बैग बाबर को देती हूँ कि गाड़ी में रख ले। बीजान कहते हुए हैंड कैरी खींचकर बाहर निकल गईं। रुखसार भी उनके पीछे चली गई, जिसके बाद कमरे में बस अब ये दोनों बहन भाई रह गए थे। बहुत अच्छी लग रही है तू, काशान ने तारीफ़ की। हाँ, तेरी जान जो छूट गई है मुझसे, तो अब तो अच्छी ही लगूंगी। बहुत शौक़ है ना तुझे मेरी शादी करवाने का? उसने मसनूई तंज मारा। वो भी हंस दिया। वैसे मैं यूँ सोच रहा था कि कितना अच्छा होता अगर हमारा बचपन कभी ख़त्म नहीं होता, हम कभी बड़े नहीं होते, बल्कि वही छोटे बच्चे रहते जो चड्डी बनियान में दिन भर धूप में खेलते रहते थे, बारिश में किसी घर के चिकने ढलवान को स्लाइड बनाकर उस पर फिसलते थे, लोग के घरों के दरवाजे बजाकर भागते थे,
دودھ کا دانت ٹوٹنے پر اسے تکیے کے نیچے رکھتے تھے تاکہ پری اسے دیکھ کر اس کے بدلے نیا دانت دے جائے۔ ذرا سی بات پر ہاتھ کی چھوٹی انگلی دکھا کر کٹی ہوتے تھے اور پھر تھوڑی دیر بعد 2 انگلیاں ملا کر دوستی کر لیتے تھے۔ کاش ہم ہمیشہ ویسے ہی رہتے تو زندگی کے جھمیلے میں الجھ کر الگ نہیں ہونا پڑتا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے ماضی کی یادوں میں کھو گیا تھا۔ بینی کی نظریں بھی اسی کے چہرے پر تھیں۔ شانی، تو رو رہا ہے؟ بینی نے بغور آنکھوں میں دیکھا جو پانی جمع ہونے کے باعث چمکنے لگی تھیں۔ کچھ کہنے کے بجائے کاشان نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ تو شادی کے بعد مجھے بھول تو نہیں جائے گی نا؟ اس نے پرنم انداز میں پوچھا۔ آج وہ ویسا ہی برتاؤ کر رہا تھا جیسے بینی نے اس کے نکاح پر کیا تھا، جو کہ شاید فطری تھا۔ تو کوئی ساس بہو کی سازش والا ڈرامہ دیکھ کر آ رہا ہے؟ بینی نے سینے سے لگے ہوئے ہی شرارتاً اس کی بات لوٹائی تو وہ بھی ہنستے ہوئے اس سے الگ ہوا۔ نہیں، میں نے کوئی ڈرامہ نہیں دیکھا اور میں جانتا ہوں کہ اب تو آگے بھی میرے ہی والے جواب دہرائے گی، اس لیے میں مزید سوال نہیں کر رہا۔ وہ اس کی شرارت سمجھ گیا تھا۔ اچھا، ایک بات سچی سچی بتا شانی۔ پوچھو۔ اس دن جو کچھ بھی ہوا وہ تیرا اور بابر کا سوچا سمجھا پلان تھا نا؟ مطلب تیرا زبردستی کہیں اور رشتہ کرنے کی بات کرنا، بابر کا جانا اور ہمارا اسٹیشن پہنچنا؟ اس نے یاد دلا کر جاننا چاہا۔ بریرہ کی قسم، وہ کوئی سوچا سمجھا پلان نہیں تھا۔ جو ہوا خود ہی ہوا۔ وہ رشتے کے لیے آنے والے لوگوں کی بات اس وقت غصے میں ایسے ہی کہہ دی تھی میں نے، مگر میں جلد تیری شادی کہیں نہ کہیں کرنا چاہتا تھا اور بابر بھی سچ مچ جا رہا تھا۔ کاشان کے سنجیدہ جواب پر وہ حیران ہوئی، کیونکہ اسے تو اب تک یہ ان لوگوں کا پلان ہی لگ رہا تھا۔ مگر کہتے ہیں نا کہ قدرت کے پلانز ہمارے پلان سے کئی گنا زیادہ اچھے اور فائدہ مند ہوتے ہیں، بس انہیں سمجھنے میں اکثر تھوڑی دیر لگ جاتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے مزید بولا۔ تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ وہ بھی قائل ہو گئی تھی۔ اچھا، اب ایک بہت ضروری بات جو ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہم دونوں چاہے ایک دوسرے سے کتنے ہی دور کیوں نہ رہ لیں لیکن ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ تجھے جب کبھی بھی کہیں بھی میری ضرورت ہوگی میں تیرے لیے حاضر رہوں گا۔ تو اکیلی نہیں ہے، تیرے پیچھے تیرا شانی ہے۔ کاشان نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ پکڑ کر محبت پاش انداز میں باور کروایا۔ بینی کو بیک وقت اس کا پیار اور اپنی قسمت پر رشک آیا۔ میں جانتی ہوں کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے مگر تو ہمیشہ سے میرے ساتھ ہے اور رہے گا۔ بینی نے اپنے چہرے کے گرد آئے اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے اسی محبت بھرے یقین سے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد کتھئی رنگ کی شال اچھی طرح اپنے گرد اوڑھ کر بینی گھر سے باہر آ گئی تھی، جہاں پہلی کیب میں سامان رکھا جا چکا تھا۔ سب نے ان دونوں کو خوب پیار کر کے ڈھیر ساری دعائیں دیں اور بالآخر اداس مگر مطمئن دل کے ساتھ انہیں اس شہر جانے کے لیے رخصت کر دیا جہاں ایک نئی زندگی اور بہت ساری خوشیاں ان کے استقبال میں تیار کھڑی تھیں۔ وہ تینوں گھر کے باہر کھڑے ہاتھ ہلاتے ہوئے انہیں الوداع کہہ رہے تھے۔ سب سے پہلے بھی جان کھڑی تھی، ان کے برابر میں رخسار اور اس کے ساتھ بریرہ کو ایک بازو میں لیے کاشان کھڑا تھا۔ تبھی کاشان کو لگا کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی کھڑا بابر اور بینی کو ہاتھ ہلا کر الوداع کر رہا ہے۔ اپنے شک کی تصدیق کے لیے اس نے گردن موڑی تو دیکھا بریرہ اس کے ساتھ کھڑی مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلا رہی تھی۔ اسی کلائی میں ہمیشہ رہنے والا ڈائمنڈ کا بریسلٹ ہاتھ کے ساتھ حرکت کر رہا تھا۔ کاشان کے دیکھنے پر بریرہ نے بھی مسکراتے اس کی جانب دیکھا۔ وہ ہو بہو اسی حلیے میں تھی جس میں اس کا قتل ہوا تھا۔ وہی سفید کرتا فلاپر، جینس کی جیکٹ، سترنگی اسکارف اور وہی زندگی سے بھرپور پیاری سی مسکراہٹ۔ وہ حیرت زدہ سا اسے دیکھے جا رہا تھا اور اس کی مسکراتی ہوئی نظریں بھی کاشان پر تھیں۔ وہ لبوں سے کچھ نہیں بول رہی تھی مگر اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ آج وہ بہت خوش ہے، بہت زیادہ۔ سنیں، رخسار کی آواز پر وہ اچانک ہوش میں آیا اور اس کی جانب دیکھا۔ چلیں اندر آ جائیں۔ وہ دروازے پر رک کر کہتی اندر چلی گئی۔ کاشان نے دیکھا بینی اور بابر کی گاڑی بھی جا چکی ہے جبکہ بی جان اور رخسار بھی اندر چلی گئی ہیں۔ اس نے دوبارہ پلٹ کر بریرہ کی جانب دیکھا مگر وہ اب وہاں نہیں تھی، وہ جا چکی تھی۔ مگر وہ جا کر بھی اس کے ذہن میں کچھ ایسی زندہ تھی کہ کاشان کو یقین تھا آج بریرہ ہوتی تو اپنے بھائی کی زندگی مکمل ہوتی دیکھ بہت خوش ہوتی، اور اس کے ذہن نے ابھی ابھی اسے اس یقین کی جھلک دکھائی تھی۔ اس نے سر جھٹکتے اپنے بازو میں سوئی ننھی بریرہ کو دیکھا اور اسے چومتے ہوئے وہ بھی اندر چلا گیا۔ آج موسم معمول سے کچھ زیادہ ہی خوشگوار تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں جیسے اٹکھیلیاں کھاتی ہوئی فضا میں کوئی محبت بھرا گیت گا رہی تھیں۔ زمین و آسمان اس گیت پر خوشی سے رقص کر رہے تھے۔ قدرت کی اس خوشی میں بریرہ کی خوشی بھی کہیں نہ کہیں شامل تھی۔ اسی خوشی میں ہوائیں بریرہ کا پسندیدہ گیت گا رہی تھیں جو مہکی ہوئی فضا میں دور تک گونجتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔
شام کے سہانے موسم میں کیب درمیانی رفتار سے رواں دوا تھی۔ بینی پچھلی نصیب پر بابر کے بازو سے چپک کر ایسے پرسکون سی بیٹھی تھی گویا اسے کچھ بھی ہی قیمتی مل گیا ہو۔ تبھی بینی کو لگا کہ جس راستے پر یہ لوگ جا رہے ہیں یہ ایئرپورٹ نہیں جاتا، کیونکہ کراچی کے رستوں سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ بابر، ہم غلط جا رہے ہیں، یہ راستہ ایئرپورٹ نہیں جاتا۔ وہ تعجب خیز انداز میں سیدھی ہوئی۔ ہم بالکل صحیح جا رہے ہیں، بابر نے اطمینان سے کہتے ہوئے بازو حمایل کرتے ہوئے اسے دوبارہ خود سے لگا لیا۔ اس کی الجھن کم نہیں ہوئی تھی، مگر اس سے قبل کہ وہ مزید سوال کرتی گاڑی ایسی جگہ رکی جسے دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی، اجازت دیجیے مجھے، اللہ حافظ۔